بیل. الیگزینڈر بیل وہ انسان ہے جس نے ٹیلی فون کو سب سے پہلے ایجاد کیا. وہ ایک وقت جب گھر سے باہر نکل رہا تھا تو ٹیلی فون کی بیل بجی, تو جلدی میں بات کرنے کے لیے اس نے اٹھا کے بولا ہیلو. ابھی ہمیشہ ٹیلی فون میں شروع کرنے کے لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو. یہ الیگزینڈر بیل نے ایک بار کہہ دیا اور ابھی سب انسان کہتے ہیں. لیکن میں اس ڈیفینیشن کو پوری مکمل طور پہ مانتا نہیں ہوں کہ ٹو اسٹارٹ اے ٹیلی فونک کانورزیشن, ایک ٹیلی فونک بات چیت کو شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں ہیلو. میں اس کو مانتا نہیں ہوں, کیونکہ آج بہت بار جب بیچ میں ٹیلی فون کی لائن خراب ہوتی ہے تو ہم بیچ میں بھی کہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو. اور خصوصاً آج یہ 3 دن میں اتنے لوگ کشن گنج میں ہیں کہ سارے موبائل جام ہو گئے, موبائل لگ رہا ہی نہیں ہے, اور موبائل پہ بات کرتے کرتے لائن کٹ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہیلو ہیلو. تو یہ ڈیفینیشن کہ ہیلو کے معنی ٹیلی فون کی بات چیت کو شروع کرنے کے لیے مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے, اکثر بیچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, ان بٹوین دا کنورزیشن. اگر آپ بائبل پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طریقے سے گریٹ کیا, وش کیا, آداب کیا, لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں, when Jesus Christ peace be upon him approached the upper room. جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر کے کمرے میں گئے, he wished his apostles shalom علیکم. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا شلوم علیکم. شلوم علیکم ہیبرو میں وہی ہے جو عربی میں ہے السلام علیکم, اور انگریزی میں may peace be on you, اور اردو میں آپ پہ سلامتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے ہم مسلمان سلام کرتے ہیں, جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے, اسی طریقے سے ہمارے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے, انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے اسی طریقے سے ملا اور کہا ہیبرو میں شلوم علیکم, عربی میں السلام علیکم, انگلش میں may peace be on you, اردو میں آپ پہ سلامتی ہو. پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ آج مغربی دیش جتنے ویسٹرن کنٹریز ہے, کیوں یہ ایسے سلام کو نہیں دہراتے؟ کیوں نہیں کرسچن جب دوسروں سے ملتے ہیں تو سلام علیکم یا السلام علیکم یا may peace be upon you کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں؟ کیوں گڈ مارننگ بولتے؟ گڈ مارننگ تو میں بائبل میں کہیں پڑھا ہی نہیں کہ گڈ مارننگ کوئی پیغمبر نے گڈ مارننگ کہا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر, آخری نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے جلد نمبر 3 کتاب السلام میں, حدیث نمبر 5374, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سواری پہ ہے اسے سلام کہنا چاہیے جو لوگ چل رہے ہیں. جو لوگ سڑک پہ چل رہے انہیں سلام کرنا چاہیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو پہلے سلام کرنا چاہیے. اکثر صحابہ کوشش کرتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو سلام کرے, لیکن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے. کتنے بھی صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم آج پہلے سلام کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں موقع ہی نہیں دیتے تھے, خود پہلے سلام کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر 3 کتاب السلام چیپٹر نمبر 903 حدیث نمبر 5378 5378. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ 5 چیزوں پہ. ایک ہے کہ سلام کا جواب دے. اگر کوئی چھینکے اور کہے الحمدللہ, جواب ملنا چاہیے یا رحمک اللہ. بیمار کو دیکھنے جانا اور
میت میں جانا، یہ 5 چیز مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی سیڑھی کے نیچے اتر رہا ہے اسے پہلے سلام کرنا چاہیے جو آدمی سیڑھی کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہے صحیح مسلم میں، بخاری میں، کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کوئی مومن سے ملو، جب بھی کوئی مسلمان سے ملو تو آپ کو السلام علیکم. ہمارے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی آپ مسلمان کو دیکھو آپ سلام کرو. چھوٹے لوگ بڑے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے، سیڑھی پہ اترنے والے لوگ چڑھنے والے لوگ سے پہلے سلام کرنا چاہیے، جو لوگ سواری پہ ہے، جو لوگ چل رہے اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے، چلنے والے بیٹھنے والے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے. یہ سب طریقے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں یہ نہیں پہچانوں گا کہ میرے سامنے جو انسان ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں، میں سلام کیسے کروں؟ قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان ملے تو سلام کرو. اللہ کے رسول فرماتے مسلمان جو نیچے اتر رہا ہے وہ چڑھنے والے سے سلام کرے، چھوٹا آدمی بڑے والے سے کرے. لیکن اگر میں یہ نہیں پہچان پاؤں گا کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے یا شخص جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو میں کیسے سلام کروں؟ تو یہ کوشچن مارک ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑے گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہے نہیں. میں بہت سے کانفرنس اٹینڈ کر چکا ہوں، اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، کانفرنس میں ہر پارٹیسپینٹ، ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے، لیبل یا بیچ کہو، اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن، اس کا نام اور اس کا عہدہ. اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن. انفارمل مطلب عام طور پہ ایک آدمی کی پہچان، عام پہچان، اس کا نام، اس کا ڈیزگنیشن. اگر ایک انٹلیکچوئل بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر نام اور اس کا عہدہ ہو سکتا ہے. یہ نام ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے. اگر ایک میڈیکل کانفرنس ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کی اسپیشلٹی لکھی رہتی. جو لیبل وہ پہنتا ہے، بیچ جو پہنتا ہے، اس کے نام کے نیچے اس کی لکھی ہوتی ہے اسپیشلٹی. ہو سکتا ہے لکھا ہے گائنوکالوجسٹ، عورتوں کا ڈاکٹر، خواتین کا ڈاکٹر. ہو سکتا ہے لکھا ہے پیڈیاٹریشین، بچوں کا ڈاکٹر، کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، نیورولوجسٹ، دماغ کا ڈاکٹر، یورولوجسٹ، کڈنی کا ڈاکٹر. تو اس کے نام کے ساتھ اس کی اسپیشلٹی ہوتی. تو کہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے. اگر دماغ کا پرابلم ہے، ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے. دل کی تکلیف ہے، دل کا ڈاکٹر ہے. اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن، لیبل. اور لیبل ضروری ہوتا ہے جاننے کے لیے، ایک انٹروڈکشن کے لیے. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو، اللہ کے رسول فرماتے، تو مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بنا منہ کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچاننا ہے کہ یہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو کیا پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے مسلمان کی؟ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے تو کوئی نئی پہچان کی ضرورت نہیں. ہم کو بیچ پہننے کی ضرورت نہیں. مسلمان کو چھاتی پہ بیچ پہننے کی ضرورت نہیں کہ آئی ایم مسلم، ضرورت ہے نہیں. یہ 1400 سال سے آ رہا ہے. مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ میرا اشارہ ہے داڑھی اور ٹوپی کی طرف. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو، آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے، اسے پہن لو. اگر آپ ڈاکٹر ہے اور آپ کو فخر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے تو پہنیں گے نا ڈاکٹر کا بیچ.
ڈاکٹر لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے؟ لگائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو فخر ہے